کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک مجلس میں ایک مسیحی نے عیسائی نے سوال کیا اور یہ کہا کہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو اللہ اور مسیح ابن مریم کے علاوہ رب بنا لیا. تو کیا اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح ابن مریم بھی اللہ کے ساتھ وہ رب ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ جامع ترمذی کی حدیث کے اندر اور اس حدیث کا نمبر ہے 3095 جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو کوڈ کیا تو اس میں والمسیح ابن مریم یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اور تیسرا اس نے اعتراض یہ کیا کہ اگر عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو رب بنا لیا ہے تو مسلمانوں نے بھی تو اپنے علماء کو اپنے مشائخ کو پیروں کو رب بنا لیا ہے. جیسے غوث پاک اور داتا صاحب اور یہ جو مشائخ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے. اس سوال پر آڈینس جو ایک مخصوص فکر اور سوچ کا طبقہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے خوش ہو کے اس سوال ہی پر تالیاں بجانی شروع کر دی. ابھی جواب نہیں آیا کہ اس سوال کا جواب یہ کیا ہے کہ کیا مسلمانوں نے اپنے مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے؟ ابھی اس کا جواب نہیں آیا. جواب سے پہلے ہی جو ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب سننے کے لیے بیان سننے کے لیے گئے تھے انہوں نے خوش ہو کے تالیاں بجانی شروع کر دی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب جواب آیا تو اس جواب نے اپنے آڈینس کو بھی مایوس کر دیا. اور جو ایک مخصوص فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کا دن رات ہی بس مشغلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر اور مشرک ثابت کرنے کے لیے دن رات راگ یہ الاپتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان یہ اپنے مشائخ کو پیروں کو اولیاء کو یہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کو بھی مایوس کر دیا. اور مرزا جیلمی کو بھی مایوس کر دیا کیونکہ مرزا جیلمی بھی یہ پراپوگنڈا کرتا ہے کہ یہ بریلوی سنی یا مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں اور انہوں نے تو نبیوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. یہ بیان دیا مرزا جیلمی نے اور یہ کہتا کہ یہ رسول کو بھی منی گاڈ مانتے ہیں اور یہ اپنے اولیاء کو بھی منی گاڈ مانتے ہیں. نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے. انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ جو مسلمان اپنے پیروں کو خدا بناتا ہو. یعنی مسلمان اپنے پیروں کو خدا نہیں بناتے، اولیاء کو خدا نہیں بناتے، انبیاء کو خدا نہیں بناتے، ان کو رب نہیں مانتے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دے کے ان تمام لوگوں کو مایوس کر دیا. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟
मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप एंड पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बिस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूँ जो अपने पीर को रब बनाता है। और हकीकत यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान वो अपने मशाइख और पीरों को रब और खुदा नहीं बनाता, और जो अपने पीर को या अपने किसी शेख को खुदा या रब कहता है, हम उसे मुसलमान तस्लीम नहीं करते। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अल्लाह के फजल व करम से हमारे मशाइख, हमारे उलमा के फतवाजात मौजूद हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को ना खुदा कहना जायज़ है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को मुतलकन रब कहना जायज़ है। जो अल्लाह के अलावा किसी को मुतलकन रब कहे या अल्लाह के अलावा किसी को खुदा कहे, हम उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। जबकि मिर्ज़ा जेलमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के अलावा करोड़ों मिनी गॉड और छोटे खुदा हो सकते हैं, और अभी तक अपने इस मुशरिकाना अकीदे को डिफेंड कर रहा है। कभी कोई चाल चलता है, कभी कोई चाल चलता है, और ये हमारे ज़िम्मे और हमारे खाते डालता है कि इन्होंने नबियों को मिनी गॉड बनाया हुआ है और अपने औलिया को मिनी गॉड बनाया हुआ है। मैं कई मरतबा हवालाजात पेश कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं इस मसले को इंशाल्लाह मज़ीद वाज़े भी कर देता हूँ चंद हवालाजात पेश करके। ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया है, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह का, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 277 277 पे सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं। पहले सवाल है, सवाल ये है कि जो शख्स हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू को खुदा कहे और ताज़ियादारी को जायज़ करे और सजदा ताज़ीमी कराए और मुहद्दिसीन सियासता पर इल्ज़ाम निकाल डालने अहादीस सहिया का लगाए, उस शख्स की निस्बत उलमा इकराम क्या फरमाते हैं? तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किसी बात की तरफ नज़र करने की हाजत नहीं। बाद इसके कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू को खुदा कहे यकीनन काफिर मुर्तद है। यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा कहे, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ऐसा शख्स काफिर है। ये फतावा शार बुखारी मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 177 पे सवाल का जवाब लिखते हुए शार बुखारी फ़क़ीह आज़म हिंद मौलाना शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि ये मुस्तान जो एक वली को खुदा कहता है काफिर मुशरिक इस्लाम से खारिज है। ये भी और जो लोग भी इस कुफरी कौल में इसकी तस्दीक करते हों, इन सब लोगों के तमाम अमाल हसना अकारत हो गए। इन सब की बीवियाँ इन सब के निकाह से निकल गईं। इन सब पर फ़र्ज़ है कि फ़ौरन बिला ताख़ीर इस कलिमा कुफ्र से तौबा करें, फिर से कलिमा पढ़कर मुसलमान हों और अपनी बीवियों से नए महर के साथ फिर से निकाह करें। अगर ये लोग इस कुफरी शिरकी अकीदे से तौबा करके फिर से मुसलमान हो जाएं तो फ़बिहा, वरना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि इन लोगों से मुकम्मल तौर पर मुकाता कर लें, और अगर इसी हालत में मर जाएं तो इनके कफन दफन में हरगिज़ शरीक ना हो, ना इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ें। वल्लाहु ताला आलम। और इसी मसला को बयान करते हुए मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहिब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे फतावा मुस्तफ़िया के सफ़ा नंबर 31 पर लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर ही खुदा का इतलाक़ हो सकता है, और सलफ़ से लेकर खलफ़ तक हर कर्न में तमाम मुसलमानों में बिला नकीर इतलाक़ होता रहा है, और वो असल में खुद आ है। खुदा असल में खुद आ है, जिसके माना है वो जो खुद मौजूद हो, किसी और के मौजूद किए मौजूद ना हुआ हो, यानी कायम बेनफ्स ही कायम बेज़ात ही हो, और वो नहीं मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारा सच्चा खुदा। वल्लाहु ताला आलम।
تو ہمارے علماء نے تو واضح طور پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا کہنا جائز نہیں، اور مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہنا بھی جائز نہیں۔ ہاں رب کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جہاں قرآن مجید میں مخلوق کے لیے ذکر ہوا تو وہ اضافت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف میں 4 مقامات پہ رب کا کلمہ مخلوق کے لیے ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں اضافت کے ساتھ۔ اضافت معنی کسی کے طرف نسبت کر کے، اس کا رب، میرا رب، تیرا رب، یعنی اس کی اضافت کی نسبت کسی کی طرف ہوگی تو رب کا کلمہ یہ اضافت کے ساتھ مخلوق کے لیے اس ذکر ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن مخلوق کے لیے مطلقاً رب کا کلمہ یہ استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں۔ یہ ہمارا نظریہ، اور اس کو علماء نے بھی بیان کیا۔ پہلے میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں قرآن مجید میں مخلوق کے لیے رب کا کلمہ ذکر ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے کہتے ہیں اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، کہ عزیز مصر وہ میرا پالنے والا ہے، احسن مسوائے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو ربی، اپنا رب یعنی اپنا پالنے والا کہا، اور اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 میں جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے رب کا کلمہ اضافت کے ساتھ ذکر کیا، اور جو جیل کے ساتھی تھے ان کو کہا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، کہ ان میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اذکرنی عند ربک، کہ جیل کے ساتھی کو کہا کہ تم نے میرا ذکر اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اس جو جیل کا ساتھی تھا اس کو شیطان نے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے بلا دیا۔ تو یہاں قرآن مجید کے اندر ربی، ربہ، یہ کلمات جو ذکر ہوئے ہیں وہ رب کا کلمہ مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بغیر اضافت کے مطلقاً اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے رب کا کلمہ استعمال کرنا اور اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے رب العالمین پر لکھتے ہیں الرب هو المالک المتصرف، رب یعنی مالک اور تصرف کرنے والا، وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى السَّيِّد، اور لغت میں رب کا کلمہ سید و سردار اور آقا کے لیے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، وَعَلَى الْمُتَصَرِّف، اور تصرف کرنے والے پر، لِلْإِصْلَاحِ، جو اصلاح کے لیے تصرف کرتا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تعالی، اور آقا کے معنی میں اور متصرف کے معنی میں اللہ رب العزت کے لیے رب کا کلمہ اس کا اطلاق ہوا، اور یہ تمام معنی اللہ کے لیے صحیح ہیں۔ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الرَّبُّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رب کا کلمہ یہ استعمال کرنا جائز نہیں، بل بالاضافتی، ہاں اضافت کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے۔ تقول رب الدار و رب قضا، جیسے کہ تو کہتا کہ رب الدار گھر کا مالک، یا رب قضا یعنی رب کی اضافت کسی اور کی طرف۔ وَأَمَّا الرَّبُّ فَلَا يُقَالُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، صرف رب وہ اللہ عز و جل کے لیے ہی اس ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اب کلمہ رب جو قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے اضافت کے ساتھ ذکر کیا، اور جیل کے ساتھیوں کو بھی جب کہا تو ربہ، اور اضافت رب کی جو ہے نا وہ اضافت کے ساتھ رب کا کلمہ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اس کا جو ذکر اور استعمال ہے وہ اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مرزا جلمی اپنے منی گاڈ کی عقیدہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ انہی آیات کا سہارا لے کے یہ کہتا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام پہ فتویٰ لگائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے منی گاڈ کا عقیدہ رکھا۔ تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے۔ گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق، اور جب وہ کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے۔ سورہ یوسف میں جب وہ دو بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ 3-4 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے،
تو حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ تعالیٰ عزیز مصر کو منی گاڑ بنایا تھا؟ یا یوسف علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ عزیز مصر کے لیے منی گاڑ اور چھوٹے خدا کا تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ تو جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے تھے ان کا رد کر رہے ہیں، اس کو کفریہ شرکیہ عقیدہ یوسف علیہ السلام قرار دے رہے ہیں۔ یہاں انہو ربی احسن مثوایا، یہاں جو ذکر ہوا ہے رب کی نسبت جو ہے وہ اضافت کے ساتھ، جو یہاں عزیز مصر کو رب اضافت کے ساتھ کہا گیا ہے وہ خدا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ انہو ربی احسن مثوایا، پالنے والا، اور لغوی معنی کے اعتبار سے اضافت کے ساتھ یہاں ذکر ہوا ہے۔ وہاں منی گاڈ اور منی خدا کا عقیدہ یوسف علیہ السلام نے بیان نہیں کیا۔ اور قرآن مجید اور احادیث طیبات کے اندر کہیں بھی رب کا کلمہ وہ مخلوق کے لیے اضافت کے بغیر ذکر نہیں ہوا، اضافت کے ساتھ ہوا ہے، نسبت کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایک تو مرزا جیلمی کا یہاں منی گاڈ کا عقیدہ اور تصور وہ بھی باطل قرار پاتا ہے، نہ اس میں اس کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت ہے، جس سے مرزا جیلمی جو نا اپنا عقیدہ باطل اور شرکیہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بہتان لگا رہا ہے یوسف علیہ السلام پہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے عزیز مصر کو منی گاڈ بنایا تھا، اور کہتا ہے کہ یہ تو فتویٰ یوسف علیہ السلام پہ لگتا ہے۔ ہرگز نہیں لگتا، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ مرزا جیلمی کا ایک بہت بڑا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس پہ بہتان ہے۔ اور پھر یہ جو مسیحی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں ذاکر نائک نے بجائے اس کے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے ٹیکنیکلی طور پہ جواب دیتا ہے کہ یہاں تمہارا جو ترجمہ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ترجمہ اس لیے غلط ہے، جو مسیحی نے ترجمہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو اللہ اور مسیح ابن مریم کے علاوہ رب بنا لیا ہے، اس کا ترجمہ یہ غلط اس لیے بنتا ہے کیونکہ والمسیح ابن مریم یہاں حالت نسبی میں ہے، منصوب ہے، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں کہ اللہ اور مسیح ابن مریم کے علاوہ رب بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والمسیح ابن مریم یہ منصوب ہے، حالت نسب بتاتی ہے کہ والمسیح ابن مریم کا عطف اللہ اس میں جلالت پر نہیں ہے۔ اگر تو ہوتا من دون اللہ والمسیح ابن مریم تو پھر والمسیح ابن مریم کا عطف اللہ اس میں جلالت پہ ہوتا، جبکہ والمسیح ابن مریم حالت نسب میں منصوب ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہاں والمسیح ابن مریم کا عطف احبارہم پہ ہے۔ اور اب ترکیب یہ بنے گی اتخذوا احبارہم ورہبانہم والمسیح ابن مریم اربابا من دون اللہ، کہ ان مسیحیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ اب یہ ترکیب بنے گی والمسیح ابن مریم منصوب ہونے کی بنیاد پہ اس کا عطف جو ہے احبارہم پہ ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل بحث تھی اور ایک ٹیکنیکل جواب تھا، چونکہ جو عیسائی اعتراض کرنے والا تھا وہ بھی عربی گرامر سے نا آشنا اور نا بلد تھا، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ بھی عربی گرامر نہیں جانتا، نہ اسے عربی کے کوئی شدھ بودھ ہے، تو وہ عربی گرامر کے اعتبار سے جو ٹیکنیکلی جواب نہیں دے سکا۔ وہ کہتا جی کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، کیونکہ میرے پاس جو ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ اور لکھا ہوا ہے۔ عیسائی بھی ترجمے کی بنیاد پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو جواب ترجمے کے اعتبار سے دیا، جبکہ ٹیکنیکلی اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جواب بنتا تھا۔ اور عیسائی کا اعتراض بالکل باطل اور مردود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ثبوت بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جو انہوں نے خدا بنا لیے تھے، رب بنا لیے تھے، اپنے احبار اور اپنے جوگی اور عیسیٰ ابن مریم، ان کی ربوبیت کی یہاں نفی کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو اس نے کہا کہ جامع ترمذی کی 3095 نمبر حدیث کے اندر والمسیح ابن مریم جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں جو بات مقصود تھی، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور اقتباس وہاں ذکر کیا ہے، اور یہ اصول ہے علم بلاغت کا کہ جب کسی بھی بات کو کسی مقام پہ بطور اقتباس کوڈ کیا جاتا ہے تو جتنا حصہ وہاں مقصود ہوتا ہے، مستدل ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر، اگرچہ اس کی سند کے اوپر محدثین کا کلام بھی ہے، اس روایت کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نے سورہ توبہ کی آیت 31 کو بطور اقتباس ذکر کیا ہے، وہ عدی ابن حاتم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ
عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو رب بنا لیا، تو چونکہ یہ سمجھانا مقصود تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ بطور اقتباس اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کا اتنا حصہ تلاوت فرمایا۔ تو آگے والمسیح ابن مریم، یہاں چونکہ گفتگو اور ذکر اس بات کا نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو رب بنا لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ اقتباس کے طور پر جو ہے وہ اس آیت کو اتنا حصہ تلاوت فرمایا۔ لہذا اس پادری کا اور اس عیسائی کا اعتراض بھی باطل ہے، اور جو لوگ یہ باطل عقیدہ مسلمانوں کے خلاف گھڑ کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اولیاء کو رب بنا لیا، خدا بنا لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا بھی رد کر دیا اور ان کو بھی مایوس کر دیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ امت مسلمہ ہے اور امت خیر ہے، یہ امت توحید پر کھڑی ہے، یہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب نہیں مانتے بلکہ ان کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔